الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ہم لوگ سورہ نبا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. پچھلے درس میں جہاں تک ہو چکا تھا اس کے آگے کی آیات آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا. جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کس انجام کو پہنچیں گے پہلے وہ بتایا گیا ہے. پھر جو سدھرے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا وہ بتایا گیا ہے. اور اس بیچ جو طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات پائے جاتے ہیں کہ کچھ چور دروازوں سے کام بن جائے گا تو اس کی تردید کی گئی ہے اور اس کے دلائل دیے گئے. عموماً چور دروازہ دو ہوتا ہے. ایک تو سفارش سے کام بن جائے گا تو اس کی تردید کی گئی ہے. اور دوسرے کوئی خاص ریلیشن جس میں سفارش کی بھی ضرورت نہ پڑے, بغیر یہ صرف تعلق اور ریلیشن کی وجہ سے کام چل جائے. میں فلاں کا بیٹا ہوں, وہاں سفارش کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. عیسائیوں نے جو گڑھ لیا, ایک طرف تو یہ گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے, سب کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہو گیا, اب گویا ہماری بخشش گارنٹیڈ ہے. دوسری طرف یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں, بنی اسرائیل نے گڑھ لیا. اب ہمارے حساب کتاب ہوگا نہیں, اگر ہوا بھی تو ہلکا پھلکا ہوگا, چند دن کی سزا بھگتیں گے. اس لیے کہ غلطی کو جھٹلا تو سکتے نہیں. کچھ غلطیوں پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے لیکن ہر غلطی پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اتنا تو ماننا پڑے گا, اتنا گویا جھیل لیں گے. معمولی جھیلنا کون مشکل مسئلہ ہے. تو وہ کیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اب ایاما معدودات کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی, یہی تو سب سے بڑا جرم تھا نا. گویا اتنے ہی دن سزا بھگتنی پڑے گی. یہ ان کا کانسیپٹ. قرآن نے تو بس اشارہ دے دیا ہے لیکن ان کا کانسیپٹ یہ. اب اس کی تردید تو کر نہیں سکتے, اور وہ ایسا جرم ہے جو معاف نہیں ہونے والا ہے تو اس کو تو بھگتنا. باقی ہر چیز معاف ہو سکتی ہے, اس لیے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ معاف ہو ہی جائے گا. وہی تصور ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. تو اس طرح کے جو تصورات پائے جاتے ہیں اس کی تردید کی گئی ہے. تو سب سے پہلے جو بات بتائی گئی, ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم گھات میں ہے. جی
اچھا چلیے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اب کس دن ماری جائے گی؟ جب قیامت برپا ہوگی اسی وقت ماری جائے گی۔ تو جب پھونک ماری جائے گی تو ہے یہ کہ پھونک کئی مرحلے میں ماری جائے گی۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ دنیا مٹ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کائنات ختم کر دی جائے، اسے کہتے ہیں پہلی سور۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھونک ماری جائے گی، اس وقت پھر دوبارہ سب زندہ ہوں گے۔ تو یہاں پہلے مرحلے کا تذکرہ نہیں ہے، وہ آلریڈی پیچھے آ چکا ہے۔ یہاں دوسرے مرحلے کا تذکرہ ہے، فتأتون افواجا، یعنی جب مر کھپ کے کائنات مٹا دی جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تم اٹھ کھڑے ہوگے، اور اٹھ کھڑے ہو کر کے صرف یہ نہیں کہ اپنی جگہ ٹکے رہو گے، بلکہ میدان حشر میں اکٹھا ہوگے، اور فوج در فوج، یعنی معمولی افراد نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں کب سے کائنات ہے اور کب تک رہے گی، اس وقت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سب کا حساب و کتاب ہونا ہے، سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو اسی کو کہا گیا فتأتون افواجا، پس تم فوج در فوج آؤ گے، گروہ در گروہ آؤ گے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی بھاگ نہیں پائے گا، الگ نہیں ہو پائے گا۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ بچنے کے لیے فوج کے ساتھ نہیں جاتے، کہیں کنارے بھاگ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ موقع اور یہ چانس بھی نہیں ہوگا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عطا یاتی مانے آنا ہوتا ہے، فتأتون پس تم آؤ گے۔ فوج مانے لشکر ہوتا ہے، گروہ ہوتا ہے، جمع افواج ہے، فوج کی شکل میں یا لشکر کی شکل میں، گروہ کی شکل میں۔ جیسے وہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہونا، ویسے ہی یہ افواجا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیوں وہ فوج در فوج آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تو سب کا الگ الگ تنہا تنہا حساب ہوگا۔ ہاں تو اٹھیں گے، ٹھیک ہے، آتے جائیں گے، قطار سے لائن سے بھی تو وہ آ سکتے ہیں، جس علاقے سے، جس قبرستان سے، کہیں سے بھی آئیں گے تو سارے قبرستان، یہ پورے قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہوئے ہیں وہ آئیں گے، تو وہ بھی تو لائن سے آ سکتے ہیں، قطار سے آ سکتے ہیں۔ فوج کی شکل کیوں بتائی گئی؟ سورہ نصر میں جو افواجہ کا تذکرہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ گروہ در گروہ۔ ہاں، تو گروہ در گروہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ہاں جو قبائلی نظام تھا، ایک سسٹم تھا، تو ہر قبائلی نظام والے اپنا ایک ساتھ آتے تھے۔ تو ویسے ہی یہاں بھی دنیا میں بھانت بھانت کے نظریات ہیں، بھانت بھانت کے تصورات ہیں، پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہیں، سب کی امت تو الگ الگ حساب و کتاب کے لیے، اس لیے کہ نبی کو تو کھڑا کیا جائے گا نا گواہی کے لیے، تم نے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اصل میں وہ کانسیپٹ دینا ہے کہ جو ایک نبی کی امتی ہوں گے یا ایک فکر کے علمبردار ہوں گے، وہ ایک گروہ کی شکل میں حاضر ہوں گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ لیکن کسی نبی کی امتی بہت کم ہے۔ وہ ٹھیک ہے، فوج کی ٹکڑی بھی کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ضرورت کے لحاظ سے گروپ بنائے جاتے ہیں۔ تو کوئی بڑی امت ہوگی، کوئی چھوٹی امت ہوگی، لیکن ہوگی گروہ کی شکل میں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ فتأتون افواجا میں ایک اور پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہانک کے لایا جائے، مارے بادھے آئیں، اور ایک یہ ہے کہ کیفیت ایسی طاری ہو جائے، صورتحال ایسی بن جائے کہ خود بخود آئیں۔
تو یہاں جو کیفیت بنے گی اس میں خود بخود وہ آئیں گے، مارے باندھے نہیں لائے جائیں گے۔ آج تو انکار کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس تناظر میں غور کیجیے، سمجھ میں آئے گا۔ تو اب سور کے تعلق سے ہاں ہاں سور کو بھی تذکرہ ملتا ہے، دو سور کو بھی ملتا ہے، جی ملتا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اصل میں ہے یہ کہ جو کچھ ہوگا وہ بیان کر دیا گیا ہے نا، اب اس کو 2 سور میں ہم سمیٹ دیں یا 3 سور میں سمیٹ دیں وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا یہ پہلا سور، یہ دوسرا سور، یہ تیسرا سور، بس سور کا اور اس کے بعد کیفیت بتائی گئی ہے۔ اب ہے یہ کہ پہلا سور اور دوسرا سور جو ہے یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے، پہلے میں ختم، دوسرے میں دوبارہ زندہ۔ تیسرے والے کو دوسرے کے ساتھ لوگ جوڑ دیتے ہیں تو 2 ہی ہوتا ہے، نہیں جوڑتے ہیں تو تیسرا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب دوبارہ زندہ کر دیے گئے یہ ایک مرحلہ ہے۔ لیکن پھر میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے چل پڑے، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو اب اس دوران کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا وہ تیسرے سور سے متعلق ہے، تو اس کو دوسرے ہی کا پارٹ مانیں یا تیسرے الگ کرنے کے لیے تیسرا کر دیں، اس لیے کہ ایک ہے مرنا جینا اور ایک ہے مرنے جینے کے بعد کوئی کام کرنا، تو کام کو الگ کریں تو تیسرا ہو جاتا ہے، نہیں کریں تو جینے کے ساتھ تو شامل ہی ہے کام۔ یہ ہے مطلب اصل میں جی۔ تو یہاں جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ آج تو ریجیکٹ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن کل خود چل کر کے آئیں گے، اور اکیلے نہیں آئیں گے، جتنے ان کے ساتھی باتی ہیں، ہم فکر ہیں، اور ہم پلہ ہیں، اور ایک ساتھ شریک کار ہیں، سب ایک ساتھ جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کیا ہوگا؟ کھول دیا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے۔ آسمان کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آسمان ایک ڈھکن ہے، چاروں طرف سے ہم گویا آسمان کے نیچے گھرے ہوئے، تو اب آسمان کے پار کیسے جائیں گے؟ جا ہی نہیں سکتے۔ ہمارا عام احساس جو ہے وہ یہ ہے، آسمان ایک جیسے چھت ہوتی ہے، اگر چھت جب تک کھولی نہ جائے یا کھڑکی دروازہ جب تک کھولا نہ جائے تب تک باہر اندر کی کوئی چیز نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، تو ویسے ہی نیچے سے زمین ہمیں گھیرے ہوئے، اوپر سے آسمان گھیرے ہوئے، تو اب اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت آسمان اس طرح سے بالکل پیک یا بندھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس میں کچھ حصے کھولے جائیں گے، اور ایسا لگے گا کہ وہاں سے نکلنے کے دروازے بن گئے ہیں، تو گویا ہم کہیں بھی جا سکیں گے، جہاں ہمیں پہنچنا ہے، جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنا چاہے گا وہاں جائیں گے۔ تو کیونکہ جب سے کائنات بنی ہے یا انسان نے آنکھ کھولا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ایسا کسی نے تجربہ نہیں کیا کہ ہاں آسمان کے پرے، آسمان کے اندر سوراخ کر کے یا دروازہ کھول کر کے یا کھڑکی کھول کے اس کے پار چلا جائے، اس لیے کہ کچھ بھی انسان نے ترقی کی ہے، آج بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک خاص لیئر سے نیچے ہیں، اس کے آگے ہم جا ہی نہیں سکے ہیں، یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے، لیکن اس کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے سورج دیکھتا ہے لیکن سورج کو ٹچ کرنا آج تک ممکن نہیں ہوا، ویسے ہی اوپر آسمان کی سطح محسوس کرتا ہے لیکن آسمان کو ٹچ کرنا آج تک ممکن نہیں ہوا، تو گویا اس کو پار نہیں کر سکتا۔ آج تک انسانی ذہن یہ ہے، اسی ذہن کو توڑا گیا ہے یا سدھارا گیا ہے کہ یہ تو اللہ نے آج کی ضرورت کے لحاظ سے یہ سیٹ اپ قائم کر رکھا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو نیا سیٹ اپ ہوگا، اس نئے سیٹ اپ میں آسمان کھل جائے گا اور اس میں آنے جانے کے دروازے بن جائیں گے، راستے بن جائیں گے۔
وسیرت الجبال فکانت سرابا، ویسے ہی ایک بہت ٹھوس چیز مانی جاتی ہے پہاڑ، جب سے ہے تب سے ہے، ہم لوگ کاٹ پیٹ کے تھوڑا سا تو اس کو ٹھکانے لگا لیتے ہیں، لیکن پہاڑ کے وجود کو تو ختم نہیں کر پاتے۔ پہاڑ تو اپنی جگہ ہے، جب سے ہمالیہ ہے، جب سے کوکن کے پہاڑ ہیں، کتنا بھی ان لوگوں نے کاٹا، گھر بنایا، ٹنل بنائے، کچھ بھی بنائے، لیکن پھر بھی وہ پہاڑ موجود ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اٹل سمجھا جاتا ہے، ٹلنے والا نہیں، ہٹنے والا نہیں، مٹنے والا نہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اپنی جگہ سے ہلا دے گا، چلا دے گا۔ اب وہ ہل جائیں گے، چل جائیں گے، تو گویا زمین کا توازن ختم ہو جائے گا، زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن اصل جو چیز بتانی تھی وہ یہ کہ تم دنیا میں جس چیز کو اٹل سمجھتے ہو یا ہمیشہ قائم رہنے والی سمجھتے ہو، اصلاً وہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں۔ فکانت سرابا، پس وہ غیر حقیقی چیز بن جائے گا۔ سراب بولتے کس کو ہیں؟ دور سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ فلاں چیز ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ کچھ اور ہے جب قریب گئے تو ویسے ہی پہاڑ آج تو لگ رہا ہے کہ اٹل ہے، لیکن کل پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ اٹل نہیں، مٹ گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اپنے وجود سے کیا کہتے ہیں کو سلامت نہیں رکھ سکا۔ اس ہاں اڑ کر کے بھی ختم ہی ہو جائیں گے نا۔ اڑ جانے کا مطلب ہے کہ جہاں وہ تھے، جس طرح تھے، ٹکے ہوئے تھے، مضبوط تھے، وہ وجود ان کا ختم۔ جب تک روئی اپنے پھل کے اندر رہتا ہے تب تک تو ہے کہ یہ روئی ہے، اور جب پھل سے باہر آتا ہے تو ہوا میں اڑ کے کہاں جاتا ہے آپ ڈھونڈتے رہیے۔ اسی لیے یا تو پھل پک جاتا ہے تبھی توڑ لیتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ کریں، یا جیسے ہی ٹوٹ کے گرتا ہے فوراً چن لیتے ہیں، لیکن آپ نے چھوڑا تو پھر وہ کہاں جائے گا، کبھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ وہی ہے پہاڑ کا معاملہ۔ تو اس وقت تک تو وہ ٹھوس ہے، اپنے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے، رسائی تک ہے، لیکن اس کے بعد سراب ہو جاتا ہے، رسائی ممکن نہیں۔ تو یہ اصل میں کائنات کی بے ثباتی کو ثابت کرنے کے اشارے ہیں، اور کائنات میں جن چیزوں کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ہمیشگی انہیں حاصل نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو جس حال میں رکھنا چاہے رکھے، جب چاہے گا اس کو بے حال کر دے گا۔ اس کے بعد جو چیز سمجھائے گی کہ جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی تو اب انسان کے لیے یہاں رہنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی، تو اب نیا ٹھکانہ چاہیے۔ جب نیا ٹھکانہ چاہیے تو نیا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ دو ہی، جنت یا جہنم۔ جو جہنم ہے وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا، جو جنت ہے وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا، اس کی وضاحت آگے کی گئی ہے، لیکن اس میں خاص بات ایک ہے نا۔ ایک طرف یہ ہے کہ جہنم کا جو کردار بتایا گیا وہ یہ کہ وہ گویا تیار بیٹھی ہے دبوچنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ ان جہنم کانت مرصادہ، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شکاری کسی خاص ٹھکانے پہ چھپ کر کے کہ شکار سمجھنے نہ پائے بیٹھا ہے، اور اس کو مارے، اس کو دبوچے، اس کو پکڑے، اس کی گرفت کرے، یہی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو وہی حال جہنم کا ہے کہ جہنم بھی گھات میں کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بدماش ہیں ان کو پکڑنے، گرفتار کرنے، اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ریڈی ہیں، بلکہ کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے شکاری گھاٹ میں بیٹھ کر کے کوشش کرتا ہے، تو وہ کانسیپٹ ہے صرف مرصادہ لفظ لانے کی وجہ سے، کہ ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے
انجام تک پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ جہنم بدماشوں کی جگہ ہے اور جہنم خود ان کو گویا اپنے گرفت میں لے لے گی، پکڑ لے گی، دبوچ لے گی، اور جو بھی سزا دینی ہے اس سزا میں ان کو مبتلا رکھے گی۔ مرصاد کہتے ہیں ایسی آڑ لینا کہ شکار دیکھ نہ سکے اور ہم شکار کر لیں، گھات میں وہ سب معنی آ جاتا ہے۔ اور کامیابی عموماً چلتے پھرتے شکار کے لیے تو اسی شکل میں ملتی ہے، ورنہ آمنے سامنے آ کے شکار کریں گے تب تو وہ تو چمپت ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، اتنا تیز بھاگے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ جانوروں کی حس ہم سے زیادہ تیز ہوتی، دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی، محسوس کرنے کی بھی۔ آپ کو احساس نہیں ہوگا، ان کو احساس ہو جائے گا، ہے نا، کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے ان جہنم کانت مرصادہ، لیکن یہ جہنم ہے کس کے لیے؟ للطاغین مآبہ، سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ طغیان اور طغا لفظ آ چکا ہے، سرکشی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والوں کیا ہوگا؟ مآب، لوٹنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو جو کچھ کرنا ہے کر لیں، لیکن بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ للطاغین مآبہ، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہوگا، لوٹنے کی جگہ ہوگی۔ لابسین فیہا احقابا، اسی میں وہ ٹھہریں گے، کس میں؟ جہنم میں، احقابا، مدتوں۔ حقوب کہتے ہیں عربی زبان میں لمبی مدت کو، اس کی جمع استعمال ہوئی ہے احقاب، یعنی بہت ساری لمبی مدتیں۔ تو اب اس لفظ کی وجہ سے ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مدتوں رہیں گے یا لمبی مدتوں تک رہیں گے جہنم میں۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جہنم دائمی ہے یا عارضی ہے؟ چاہے کوئی بھی کتنی بھی لمبی مدت ہو، گویا وہ مدت ختم ہوگی۔ جب ختم ہوگی تو گویا جہنم میں کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا۔ ہاں آیا ہے، تو اسی لیے تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ مدتوں رہیں گے، کوئی نہ کوئی لیمٹ ہوگی، چاہے بڑی سے بڑی لیمٹ ہو، اور وہاں کہہ رہا ہے ہمیشہ رہیں گے، تو یہ تو تضاد ہو گیا، یہی جھگڑا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ ظاہر ہے جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز تو فنا ہوگی۔ موت کو بھی مار دے گا، لیکن جنت تو رہے گی، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو رہے گا۔ جو چیز وہاں سمجھانی وہ صرف یہ کہ جتنی جاندار چیزیں خود با اختیار اپنے اقدامات کرتی ہیں وہ سب مٹا دیے جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو اپنا اختیار چلائے گی، تب معنی مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ رہا یہ کہ قیامت برپا ہوگی تو ہم انسان تو مار دیے جائیں گے، کائنات کی چیزیں ختم کر، لیکن فرشتے تو باقی رہیں گے، عرش تو باقی رہے گا، جنت جہنم تو رہے گا، تو حشر کا میدان تو رہے گا۔ آپ جہاں ٹھہرائے گئے ہیں عالم برزخ میں، آپ کی روح رکھی گئی ہے، وہ تو رہے گی۔ تو وہ مطلب نہیں ہے وہاں کی کل من علیہا فان کا مطلب اس کائنات پہ، اس زمین پہ جو اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کی ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں، مٹنے والے ہیں، صرف اللہ کا اختیار یہاں باقی رہے گا، اللہ کا وجود باقی رہے گا۔ اللہ ہر جگہ ہے، اس کی رسائی ہر جگہ ہے۔ اس کا مفہوم صرف اتنا، یہ مطلب نہیں کہ فرشتے بھی مار دیے جائیں گے، موت بھی مار دیے جائیں گے، اور یہ بھی مار دیے، وہ بھی مار، اسی لیے موت کو مارنے کا تذکرہ تو سب سے لاسٹ میں، جب سب جنت میں پہنچ جائیں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی، سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا،
اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر دے گا، اس کے بعد موت کو مارے گا۔ وہ تو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جنت تمہاری عارضی نہیں ہے، پرماننٹ ہے، یہ دکھانے کے لیے اور یقین ہو جائے۔ تو وہ ہے کہ سامنے والے کو، مخلوق کو، جس کو موت آتی ہے اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہے وہ چیز، یہ چیز ممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کے اختیار میں، وہ جب جس کو چاہے رکھے، جب جس کو چاہے ختم کر دے، ہے نا۔ لیکن وہ کرے گا نہیں کرے گا، اس کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہم کو تو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہمارے سلسلے میں یہ ضرورت ہے، لیکن کائنات کی دوسری چیزوں کو اس نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس لیے اس کے لیے کیا ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان بھی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، ہاں چاہے جنت میں یا جہنم میں، ہاں یہ بھی تصور ہو رہا ہے نا اس سے۔ بالکل ہو رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ موت کے بعد ہاں ہاں زندگی ہے، اس میں حساب کتاب کے بعد چاہے وہ گنہگار تھا چاہے نیک تھا، چاہے ہاں جنت میں یا جہنم، ٹھیک، وہ لامحدود زندگی ہے، ہاں لامحدود، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آپ کو زندگی ملی اسی وقت سے نا آپ لامحدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کی زندگی سے پہلے سے ہے، تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ برابر نہیں ہوگا نا۔ وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کو ایک طویل مدت تک کوئی چانس دے، لیکن وہ لامحدود نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس لیے وہ اصل لامحدود وہ ہے۔ ہماری اس ابتدا سے ایک انلیمیٹڈ زندگی ہے، لیکن اس سے پہلے تو ہم لیمیٹڈ تھے، اس وقت تک تو ہمیں کوئی زندگی ملی نہیں۔ فرق تو یہ کم سے کم ماننا پڑے گا، اگر عقلی پیرائے پر یا لاجک کے لحاظ سے بھی بحث کرتے ہیں تو بھی اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو کہا جاتا ہے ازلی، ازلی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہماری ذات ازلی نہیں ہے، معدومی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، پھر اللہ نے پیدا کیا، اور آگے اللہ کے اختیار میں جب چاہے معدوم کر دے، جب چاہے رکھے۔ ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک گویا انلیمیٹڈ ہے، ورنہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مارنا چاہے تو کون روک لے گا؟ لیکن جب تک رہیں گے ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ ہے۔ متشابہات میں بھی آ سکتی ہے نا؟ متشابہات سے متعلق تو ہے ہی، اسی لیے کوئی بات گارنٹی سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن قیاسی طور پہ جتنی بات بحیثیت مجموعی بیان ہے اس کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ۔ تو یہاں میں کہہ رہا تھا کہ لابسین فیہا احقابا، وہ جہنم میں مدتوں رہیں گے، اس پہ جھگڑا یہی ہے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ پایا جاتا ہے کہ جہنمی کو جو بھی سزا بھگتنی ہے بھگت کر کے کبھی نہ کبھی اخیر میں وہ اس سے نکالے جائیں گے، اور دوسرا یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں جو احقابہ آیا ہے وہ یہ ہے جب مدتوں کہہ دیا تو ایک مدت ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب طویل مدت کا مفہوم ہے تو وہ کتنا دراز ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس لیے جو خالدینہ فیہا کا مفہوم ہے یا ابدا کا مفہوم ہے وہی مفہوم اس کا، اس کی روشنی میں اس کا مفہوم متعین کیا جائے گا۔ صرف کہا جاتا ہے حقبہ ایک مدت تب تو سمجھ میں آتی بات، لیکن احقابہ کہا جا رہا ہے کئی مدت تو گویا وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بس اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مدت تک ایک جرم کی سزا، دوسرے مدت تک دوسرے جرم کی سزا، تیسرے مدت تک تیسرے جرم کی سزا، لیکن وہ تسلسل قائم رہے گا۔ یہ مفہوم لے کر کے دونوں میں تطابق کی کوشش کی جاتی ہے، مطابقت پیدا کی جاتی ہے۔ ہاں ایک وقت ایسا ہے کہ ایک آخری ایک انسان کا جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، ہاں وہ اس کو بھی نکال لیا جائے گا، وہ آخری شخص ہوگا۔
معافی مانگے گا یہ تو اب قیامت یا موت کے بعد اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ ہے یہ کہ جہنم میں جو لوگ بھی ڈالے جائیں گے، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، وہ ابدی سزا پائیں گے، اور جہنم میں جو دوسرا گروپ ڈالا جائے گا وہ کمزور یا گنہگار مومنین کا ہوگا۔ تو اب یہ کمزور اور گنہگار مومنین اس وقت تک سزا بھگتیں گے جب تک ان کے گناہ کا بدلہ نہ ہو جائے، ان کے کمزوری کا ازالہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں، جنت میں لایا جائے گا۔ تو اب اس پروسیس میں ہر مومن جو ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا دھیرے دھیرے جنت کی طرف ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ سب سے آخری مومن جو ہوگا وہ اس طرح سے ٹرانسفر ہوگا جس کا بیان ہے، وہ کافر اور مشرک کے حوالے سے نہیں ہے۔ جی ایک دلچسپ بات، اللہ تعالیٰ پہلے ہی ایسا حساب چکائے گا کہ جو لوگ انتہائی مجرم ہوں گے وہی جہنم میں جائیں گے، جو انتہائی مجرم نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت کے لوگ جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ حدیث بہت سناتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو وہ حدیث معلوم نہیں۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا حدیث جبریل، بہت مشہور حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آئے، سوال کیا مل ایمان مل اسلام، ہے نا، مل احسان مت الساعہ۔ تو اب اس میں اللہ کے رسول نے کہا یہ دین سکھانے آئے تھے، دین کی بنیادی بات سکھا کے گئے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث جبریل۔ ویسے ہی ایک مشہور حدیث ہے حدیث بطاقہ، سنا ہے؟ لیجیے، کام کی چیز کہاں سے سنیں گے؟ یہ ابن ماجہ جو 6 صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں نا، صحاح ستہ، اس میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے۔ بطاقہ جو لوگ جاتے ہیں باہر بیرون ملک، ان کو جو ویزا ملتا ہے نا، اجازت نامہ کہ ہاں آپ سفر کر سکتے ہیں، اسی کو بطاقہ بولتے ہیں۔ کوئی بھی شناخت یا پرمیشن کارڈ، اس کو بولتے ہیں بطاقہ عربی زبان میں۔ تو حدیث بطاقہ ایک ہے جو بہت مشہور ہے، اس میں بھی ایک پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا ہر ایک کا، تو ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اس کے نیکی کے پلڑے میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اب جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس بندے سے کہ تمہارے پاس نیکی کچھ بھی نہیں ہے؟ کہے گا نہیں، جو کچھ ہے یہی کیا تھا تو یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کا پرزہ ڈال دو دوسرے، اسی بندے کا یہ بطاقہ اس کے دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ یعنی جو اجازت نامے کا اتنا بڑا پیپر ہوتا ہے نا، کاغذ ہوتا ہے، وہی کاغذ ہی نہ بنتا ہے بطاقہ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس پرزے کو یا اس ٹکڑے کو تم ڈال دو۔ کدھر ڈال دو؟ جو نیکی والا پلڑا ہے ادھر، لیکن وہ لپٹا ہوا ہوگا، پرزہ ہوگا، جو نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہے اس میں۔ جب وہ ڈال دیا جائے گا تو ترازو کا وزن الٹا ہو جائے گا، یعنی گناہوں والا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور نیکی والا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اب سب لوگ پریشان ہوں گے، ایک طرف تو زندگی بھر کا گناہ لدا ہوا ہے، اور دوسری طرف اتنا سا پرزہ ڈالا ہوا ہے، وہ اتنا بھاری۔ سب کے ذہن میں سوال کھڑا ہوگا کہ اس پرزے میں ہے کیا کہ اس کا اتنا وزن ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو
فرشتے نے جو وہ پرزہ ڈالا اس کو کھول کے پڑھو کیا لکھا ہے۔ کھول کے پڑھے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا بتاؤ یہ تم نے کبھی پڑھا تھا؟ کبھی پڑھا تھا؟ کہے گا ہاں یہ تو میں نے پڑھا تھا۔ کہا یہ نیکی نہیں ہے کیا کہ تم کہہ رہے ہو میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی تو نیکی ہے، اور یہی تو سب سے بڑی نیکی ہے، یہی تو بنیاد بنتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز آگے بنتی ہے۔ تو اب اس کلمے کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور پھر جب گناہ ہلکے پڑ گئے اور اس کا وزن بھاری ہو گیا تو گویا اس کو معافی مل جائے گی، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب معاف کر دے گا، تو اب اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے دیکھیے زندگی بھر پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیا کہ گناہ کا پلڑا جھکا ہوا تھا، لیکن شرک نہیں کیا تھا، توحید کا علمبردار تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کا اتنا وزن کہ سارے گناہ سے وہ بھاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو دوسرے گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا اس کو معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دے گا۔ یہ حدیث ہے جو کہلاتی ہے حدیث بطاقہ۔ تو اتنے مطلب کی حدیث یاد نہیں ہے، اسی کے بل پہ تو سارے مومن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن واقعتاً اس کی جو روح ہے کہ شرک سے وہ محفوظ ہو اور توحید کا حق ادا کرنے والا ہو، ہے نا، کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، کسی اور سے امید نہ لگانے والا ہو، تب تو یقیناً اس کا وزن ہے۔ لیکن اگر وہ دوسروں سے لو لگاتا ہے، دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو وہ تو شرک کی طرح ہو گیا، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ لیکن جو مخلصانہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے اس کو اس کا وزن تو ملے گا، چاہے جو بھی ہو۔ باقی چیز اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو سرخرو، نہیں معاف کرے گا تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ہے حدیث بطاقہ۔ پڑھ لیا، اس کے باوجود قتل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ پتہ چلا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہاں کہ ایسا کیوں؟ ہاں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تلوار کے نیچے تو کوئی بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا ان کا دل چیر کے دیکھا؟ فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ یہ خالد بن ولید کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تو کلمے کے بعد تو تلوار ممنوع ہو جاتی ہے، وہ تو طے ہے، کسی کلمہ گو پہ تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، باقی فیصلہ اللہ کرے گا۔ اب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، کتنی شرارتیں کرتا تھا، لیکن کلمہ پڑھ لیا تھا تو اب کبھی کوئی تلوار اٹھائی نہیں۔ صحابہ نے کہا بھی کہ اتنا بدمعاشی کرتا ہے، اجازت دیجیے مار ڈالیں، ہم سے بچ تو نہ پائے گا۔ اب اللہ کے رسول نے ہمیشہ منع کیا کہ نہیں، جھیلتے رہے لیکن منع کیا۔ تو یہ ہے حدیث بطاقہ، یاد رکھنے کے لیے کہ اتنی بھاری چیز کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ وہ چیز اس میں یاد ہے وہ ہاں جو طاقہ ہاں بطاقہ کہتے ہیں اصل میں لکھی ہوئی دستاویز کو، ہے نا، جس میں صرف پرمیشن ہوتی ہے یا اجازت ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے۔ اب جو لوگ بھی جاتے ہیں عمرہ کے لیے ان کو ویزا فارم دیا جاتا ہے، بس وہی ہے بطاقہ، اسی کو بطاقہ کہتے ہیں۔ یا جو لوگ جاتے ہیں ملازمت کے لیے ان کو اقامہ دیا جاتا ہے، وہی بطاقہ ہے۔ جی اصل میں جنت کا بطاقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، اس لحاظ سے اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، عربی کے لحاظ سے۔ چلیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کیا کہا گیا، لابسین فیہا احقابا، تو اب احقابا کا مفہوم تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، یعنی جہنم میں جو ڈالے جائیں گے
تو وہاں ان کو نہ کوئی ٹھنڈک کا مزہ پائیں گے اور نہ پینے کا مزہ پائیں گے، نہیں چکھیں گے اس میں، یعنی جہنم میں کوئی ٹھنڈک، یعنی جہنم تو آگ کا ہوگا، تو وہاں آرام سکون کے لیے انسان کو تھوڑا ٹھنڈک چاہیے ہوتی، اے سی آج کی زبان میں۔ اولا شرابہ کا مطلب کولڈ ڈرنک، تو کولڈ ڈرنک بھی نہیں ملے گا، جو پینے کی چیز جو راس آئے، یہ اصل میں ہے شراب کا مطلب۔ کیسا شراب ملے گا؟ اگلی آیت میں کہا الا حمیما و غساقا، مگر حمیم گرم پانی، اور دوسرا کیا ہے؟ غساق۔ غساق کہتے ہیں پیپ کو، زخم میں جو مواد ہوتا ہے نا اس کو، وہ پیپ ایک تو پیلا پیلا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جب اور سڑ جاتا ہے تو اس میں کالا پن پیدا ہو جاتا ہے، جب اور سڑ جاتا ہے تو غساق اصل میں جب کالا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ایسا پیپ جو انتہائی بدبودار اور انتہائی کالا ہو۔ تو یہاں کیا کہا ہے کہ وہ اس میں ٹھنڈک محسوس کریں یا اس کا مزہ پائیں یا پینے کی کوئی نارمل یا موضوع چیز پائیں، ایسا نہیں ہوگا جس سے ان کو سکون و آرام مل جائے، بلکہ گرم پانی ملے گا، پیپ ملے گا، جزاء وفاقا، بدلے کے طور پر۔ وفاق کا مطلب پورا پورا، جیسا جرم ہوگا اسی کے مطابق۔ وفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میل کھانا، مطابق، سیم ٹو سیم، سملر، ہم اپنی زبان میں جس کو بولتے ہیں، ہاں سملر بدلہ ملے گا، جیسا جرم ویسا بدلہ، جزاء وفاقہ، ایسا بدلہ جو جرم کے مطابق ہو گیا، جرم کے مناسب ہو گیا یا برابر کا ہوگا، موافق ہوگا، جرم کے موافق ہوگا۔ موافق لفظ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں۔ اس کے بعد انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کا جرم کیا تھا یہ بتایا گیا کہ وہ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، دنیا میں جیسے چاہو کر لو، کون پوچھے گا، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، جتنا عیش کرنا ہے کر لو، دوسری زندگی نہیں ہے، تو وہ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک گروہ تو ایسا تھا جو کہتا تھا جب سڑ گل جائیں گے مر کر کے تو دوبارہ زندگی کیا ہوگی، وہی ہے۔ اب کہا جاتا تھا کہ قیامت برپا ہوگی تو ان آیات کو جھٹلاتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ صورتحال کیا ہے کہ ایک ایک چیز ہم نے گھیر رکھی ہے، شمار کر رکھی ہے۔ احصاء معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا۔ ہر چیز ہم نے کیا کر رکھی ہے؟ گھیر رکھی ہے، شمار کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ لکھ رکھی ہے، یعنی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے لکھنے سے، پوری کاؤنٹنگ برابر ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس تم مزہ چکھو، ہم تمہیں نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب کے لحاظ سے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم نہیں زیادہ کریں گے عذاب کے لحاظ سے، یعنی زیادہ عذاب دیں گے، ہاں؟ بڑھوتری ہوگی تو صرف عذاب میں بڑھوتری ہوگی، عذاب میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ عذاب تو اللہ تعالیٰ جتنا جرم ہے اتنا ہی دے گا، لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر جیسے کلاس میں ہوتا ہے نا، بچے اگر شرارت کر رہے ہیں تو سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر اس سزا پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتا جاؤ بھگو، یا اور سزا دیتے ہیں۔ تو اس سزا سے اگر راہ فرار کو اختیار کرنے کی کوشش کرے تو وہ اور زیادہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ ویسے ہی وہاں وہ دائیں بائیں کچھ بھی جھانکنے کی کوشش کریں گے
تو اللہ تعالیٰ اور سزا پہ سزا بڑھاتا چلا جائے گا. فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. یہ مطلب ہے کہ جو سزا دی گئی اس میں ایک تو چانس ہوگا نہیں، لیکن اگر ہوگا تو اللہ کا پاور اور اختیار ایسا ہے کہ وہ سزا کو بڑھا دے. اب بڑھا دے گا تو اور لینی کی دینی پڑ جائے گی. اس لیے یہ ہے کہ اس وقت اس کے لیے سوائے اس سزا کو بھگتنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اصلاً اس بات کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے. تو یہاں ایک چیز اور ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھوائے گا کیوں ہر ایک کا ریکارڈ. اللہ کے علم میں تو سب ہے ہی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابہ، ہر چیز کو ہم شمار کر رہے ہیں لکھ کر. اور اللہ تعالیٰ کا انتظام ایسا ہے کہ ہر چیز تو آٹومیٹک لکھ جاتی ہے. ہماری آواز بھی محفوظ، ہماری ہر حرکت بھی در و دیوار پہ محفوظ ہے فوٹو کی طرح. وہ تو لکھی ہی کی طرح ہو گیا نا. پھر کیوں لکھوایا کہ کرامن کاتبین متعین کر رکھا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ریکارڈ. انسان وہاں پر انکار کرے وہ صرف ہمارے اوپر اتمام حجت کے لیے ہے. اللہ کے علم کے لیے یا اللہ کے فیصلے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے، اور ہمارے سامنے ہمارا انڈیویجول یا انفرادی جو ریکارڈ ہے وہ لا کر کے دے. وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے بغیر یہ اعلان کیے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں پیش کر سکتا تھا، لیکن صرف ہمیں دباؤ میں رکھنے کے لیے، ہماری نفسیات کا پہلے سے علاج کرنے کے لیے یہ سب ہے. کرامن کاتبین ہیں جو لکھ رہے ہیں. یہ بھی آتا ہے کہ وہاں انسان کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گویا بند کر دے گا. آج جواب دیں گے، پیر جواب دیں گے. وہ تو دنیا میں جو حرکت رہتی ہے وہی حرکتیں وہاں کرے گا. تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا انتظام کر رکھا ہے. اس کو جس کو وہ مان جائے، جس کو سن کر کے اسے وہ لاجواب ہو جائے، بس وہ بات ہے. تو یہاں آ کر کے گویا بدمعاشوں کا انجام اور اس کے اسباب پر بحث ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد جو متقین ہیں ان کا انجام اور اس کے اسباب سے بحث کی گئی ہے، جو ابھی آپ نے درس میں سنا ہے. صرف آخری حصہ آپ نے درس میں نہیں سنا ہے. تو اگر اس کو ابھی ختم کرنا ہو تو ختم کیا جا سکتا ہے، بعد میں ختم کرنا ہو تو پھر دیکھ لیجئے آپ لوگ. پورا ہی بعد میں لیتے ہیں. پورا رکوع بعد میں ہی لیتے ہیں. چلیے بعد میں لے سکتے. تو پھر یہیں اس کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ پورا رکوع ایک ساتھ لے لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.